السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے ایک چونٹی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی صحرا میں لمبی ٹانگوں والا ایک بڑا سا چونٹا رہتا تھا۔ اس کی لمبی ٹانگوں کی وجہ سے دوسری چونٹیاں اس کو گھوڑا نما چونٹی کہتی تھی۔ تمام چونٹیاں موسم بہار اور گرما میں سردیوں کے لیے خوراک جمع کر لیا کرتے تھے تاکہ بھوک کی وجہ سے شدید سردی میں کہیں مر نہ جائیں، لیکن ان کے برعکس گھوڑا نما چونٹی کو سردیوں کے لیے خوراک جمع کرنے کی ذرا بھی فکر نہیں ہوتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کو ہمیشہ یہ فکر ہوتی تھی کہ کہیں بڑی ٹانگوں والا چونٹا موسم سرما میں خوراک کی کمی کی وجہ سے مر نہ جائے، لیکن خود اس چونٹے کو ذرا برابر بھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ مشکل وقت کے لیے کچھ سامان کر لیا جائے۔ دن گزرتے گئے اور بالآخر سردیوں کا موسم بھی آ ہی گیا۔ چونٹیوں نے اپنے بلوں میں سردیوں کا مناسب سامان جمع کر لیا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد بڑے چونٹے نے چیخنا شروع کر دیا کہ میں بھوکا ہوں، میری کوئی مدد کرے۔ وہ بڑی تیزی کے ساتھ مختلف اطراف میں بھاگا جا رہا تھا اور مدد کے لیے پکارے جا رہا تھا۔ چونٹیوں نے اسے آوازیں دیں مگر وہ پریشانی کے عالم میں کسی کی بھی آواز سننے سے قاصر تھا۔ سب نے فیصلہ کیا کہ مل کر بلند آواز سے اسے پکارتے ہیں۔ انہوں نے یہ کام بھی کیا، لیکن پھر بھی وہ چھوٹی چونٹیوں کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ چونٹیوں میں سے ایک عقل مند تھی۔ اس نے کہا، میں ابھی ایک کام کرتی ہوں، ہو سکتا ہے اس سے بڑے چونٹا ہماری بات سن لے۔ عقل مند چونٹی کی ایک طرف بیٹھ گئی اور جو ہی بڑا چونٹا چلاتے ہوئے اس کے قریب سے گزرنے لگا تو اس نے چھلانگ لگا کر اس کے پاؤں کو پکڑا اور زور سے کاٹ لیا۔ بڑا چونٹا درد کی شدت سے چلایا اور رک گیا۔ عقل مند چونٹی نے اس سے کہا کہ تم آرام سے کیوں نہیں بیٹھتے ہو، مدد بھی چاہتے ہو اور رکتے بھی نہیں ہو۔ عقل مند چونٹی نے کہا کہ ہم آپ کو خوراک کے دانے دے دیتے ہیں، مگر مجھے یہ خیال بھی رہا ہے کہ جس دن ہم نے آپ سے قرض دی ہوئی یہ خوراک واپس لینا چاہیں گے تو تجھے کیسے پکڑیں گے۔ اس کہانی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو برے وقت کے لیے ہمیشہ کچھ سامان کر کے رکھنا چاہیے۔ ہمیں فضول خرچی سے پرہیز کرتے ہوئے مصیبت کے وقت کے لیے کچھ نہ کچھ بچا کر رکھنا چاہیے تاکہ اگر ایسے موقع پر دوسرے ہماری مدد کو نہ بھی پہنچے تو ہم خود اس قابل ہوں کہ مصیبت کا دلیری کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ تو دوستوں، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔